الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں 24ویں قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم دونوں ہجرتوں کی بات کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ جب پوری طرح سے حبشہ کی طرف سے مایوس ہو گئے اور دیکھا کہ بہت سارے لوگ تو یہاں سے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی خطرناک سازش شروع کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ پریشان کیا جائے، اور پریشانی صرف زبانی کلامی نہ ہو بلکہ جسمانی اور روحانی اذیت دی جائے۔ ابھی انہوں نے جو چیز سوچنی تھی وہ تو سوچ لی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام کو تو مکمل کرنا ہی تھا، اور وہ سامنے تو نبی اللہ تھے، ان کو خوف کس چیز کا تھا؟ کسی کا نہیں تھا۔ جو مسلمان تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ ابھی یا تو مالدار تھے، طاقت والے تھے، ایمان والے تھے، لیکن وہ بھی چھپ کے کر رہے تھے۔ مشرکین مکہ، یہ جتنے مکہ میں ابھی لوگ رہ گئے تھے، ان کو سیدھے ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ جب بھی آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے، آپ کھلم کھلا نماز پڑھتے تھے اور آپ علانیہ تبلیغ بھی کرتے تھے، کیوں؟ یہی تو دین تھا، یہی تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اللہ نے آپ کو حکم دے دیا تھا کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین، یعنی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے ببانگ دخل بیان کیجیے اور مشرکوں سے منہ پھیرے رکھیے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ مسلمانوں کے لیے تو یہ راحت جو نظر آ رہی تھی وہ سب کے سامنے تھی، اور آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کیسی راحت ہوگی وہ، لیکن جو ان مشرکین کی حالت تھی، وہ طاقت والے تھے، جتھا تھا ان کا، اور وہ مسلمانوں پہ پوری طریقے سے اپنے تشدد کی چالیں چل رہے تھے اور کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بظاہر وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، تو اس کی وجہ یہ کہ آپ کا اپنا روب و دبدبہ تھا، وہ نبوت کا روب تھا، اور پھر آپ کوئی ایسے نہیں تھے کہ جس کے وہ آسانی سے کوئی ہاتھ اٹھا سکے، اور ان کو پتا تھا کہ اگر کوئی ایسی حرکت کی تو پھر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی چھوڑیں گے نہیں، اور پیچھے ابو طالب بھی کھڑے تھے۔ لیکن مشرکین مکہ کے دل میں باتیں تھیں، وہ رک نہیں رہے تھے، وہ چاہتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کی چودراہٹ کا بھانڈا پھوٹ رہا ہے، وہ جو کمائی کر رہے تھے، جو ناجائز طریقوں سے اور جو کچھ بھی کرتے تھے، وہ سب ان کی بازار میں ابھی بکنے والی تھی۔ اس خطرے کی بنا پر وہ آپ کی زیادہ سے زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ ان دنوں میں جو سختی آپ پہ کی جا رہی تھی، اس کے دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ ایک روز ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، دو بیٹے تھے اس کے، عتیبہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا میں والنجم اذا ہوا اور ثم دنا فتدلی کے ساتھ کفر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آپ پر اظہار ثانی کے ساتھ مسلط ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اس نے، اور آپ کے چہرے پر تھوکا۔ اگرچہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ پڑا، لیکن اس نے، یہ بدبخت نے یہ حرکت تو کی۔ اسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بد دعا قبول ہوئی، چنانچہ عتیبہ ایک بار قریش کے ساتھ ملک شام کی طرف سفر پہ گیا، اور رستے میں اپنے ساتھیوں کو اس نے بولا کہ میرے اوپر جو بد دعا دی ہوئی پوری ہو کے رہے گی، تو میرا بندوبست کرو۔ تو انہوں نے اس کو اپنے قافلے کے بیچ میں رکھا، باقی چاروں طرف اس کے وہ سوئے، لیکن رات کو اللہ کا ایک شیر آیا اور اس کے اوپر جم مارا اور اس کا سر پھاڑ دیا، ذبح کر دیا اس کو۔ اور وہ کہتا تھا، کیا کہا اس نے اس وقت مرتے ہوئے آخری وقت، کہ میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور محمد مکہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھے وہاں سے مار دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابو معیط نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن حالت سجدہ میں اس زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ دونوں آنکھیں نکل آئیں گی۔ جہاں تک قریش کے دوسرے بدماشیوں کا تعلق تھا، ان کے دلوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کا خیال برابر آتا تھا،
چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے ابن اسحاق کا ایک قول ہے کہ ایک بار مشرکین حتیم میں جمع تھے، میں بھی موجود تھا۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھیڑا اور کہنے لگے اس شخص کے معاملے میں ہم جیسا صبر اس کی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور پھر طواف کرتے ہوئے مشرکین کے پاس سے گزرے۔ ان لوگوں نے آپ پہ باتیں کسیں، لعن طعن کی، لیکن اللہ کی طرف سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقرر تھے اور اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کو لوگوں نے پکڑ لیا، ان پر سختہ طاری ہو گیا اور حالت ان کی ایسی ہوگی جیسے سر پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ کہنے لگے محمد ایسے نہ کرو، اس سے زیادہ سخت بات کوئی نہیں ہو سکتی، اے ابو القاسم واپس چلے جائیے، اللہ کی قسم آپ کبھی نادان نہ تھے۔ دوسرے دن قریش جمع ہو کر اس طرح جمع ہوئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے، دیکھتے ہی سب کے سب اس طرح پل پڑے آپ پر کہ جیسے ایک آدمی، سب پورے ایک نظر آ رہے تھے۔ ایک شخص کے پاس چادر تھی، اس نے چادر کو بل دیا اور آپ کے گردن میں ڈال دی۔ ابو بکر صدیق کو پتہ چلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، کیا تم لوگ ایک ایسے آدمی کو قتل کر رہے ہو جو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس کے بعد لوگ آپ کو چھوڑ کر پلٹ گئے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ یہ سب سے سخت ترین اظہار ثانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری میں حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے سخت ترین بدسلوکی کی، آپ مجھے اس کی تفصیل بتائیے۔ تو انہوں نے کہا خانہ کعبہ کے حتیم میں نماز پڑھ رہا تھا اور عقبہ بن معیط آیا، اس نے آتے ہی اپنا کرتا، اپنا کپڑا آپ کی گردن میں ڈال کر نہایت سختی سے آپ کا گلا کھینچا، گلا گھونٹا۔ اتنے میں ابو بکر آپ پہنچے اور انہوں نے اس کے دونوں کندھے پکڑ کر دھکا دیا اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرتے ہوئے فرمایا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کے پاس یہ جب پہنچی اور کہا، یہ خبر پہنچی کہ اپنے ساتھی کو بچاؤ، وہ جٹ ہمارے پاس سے نکلے، ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، وہ یہ کہتے جاتے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم لوگ ایک آدمی کو محض اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ رب اللہ ہے۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر پر پل پڑے، وہ واپس آئے۔ تو حالت یہ تھی کہ ہم ان کی چوٹیوں کو جو بال جو بھی بال چھوتے وہ ہماری چٹکی کے ساتھ چلا آتا تھا، کہ سارے بال اکھڑ گئے تھے۔ دوستو، یہ جدید دین جو ہمارے پاس ہے، کبھی اس پہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں اور سمجھ لیں اس کو کہ کتنی مشقتوں، کتنی اذیتوں کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے، تو پھر ہمیں اس کی قدر ہوگی، ورنہ قدر نہیں ہو سکتی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔